اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں 3 اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا ہے اور مومنوں کی صفات، مومنوں کے احوال اور مومنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کافروں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور کافروں کے احوال کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اکثر قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہی 2 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مومنوں کا یا کفار کا، 2 ہی گروہوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بکثرت کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے سورہ بقرہ، ان میں ایک تیسرے گروہ کا بھی تذکرہ ہے اور وہ گروہ منافقین کا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ اللہ رب العزت کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما ہم یشعرون، اور ان کے اندر شعور نہیں ہے، وہ بے شعورے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں منافقین کی 2 خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی بات درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے منافقین کے تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ بظاہر یہ سوچ کر کے عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق اعتقادی ہے جس کو نفاق اکبر بھی کہتے ہیں۔ نفاق اکبر یہ ہے کہ انسان دل کے اندر کفر کو چھپا کر رکھے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرے۔ انسان اپنے دل میں کفر کو پیوست رکھے، اس کے دل کے اندر کفر ہو، لیکن زبان سے یہ ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، یا اسلام سے متعلق باتوں کو ظاہر کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ اس کو نفاق اکبر یا نفاق اعتقادی کہتے ہیں۔ دوسرا نفاق نفاق اصغر ہے، جس کو نفاق عملی بھی کہتے ہیں۔ یہ نفاق یہ ہے کہ انسان بظاہر صلاح و تقوی اور اچھائی ظاہر کرے، لیکن اس کے باطن میں بدخوئی، اسی طرح سے برائی، چوری اور اس طرح کی جو ارذال قبیحہ ہیں، رذائل جو ہیں، وہ اس کے باطن میں موجود ہیں۔ تو اس صفت سے جو انسان متصف ہوتا ہے، اس کے تعلق سے یہ کہا جائے گا کہ وہ نفاق عملی کا شکار ہے، نفاق عملی کا شکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لے گئے اور اسلام کا غلبہ ہوا، اس موقع سے نفاق عملی، نفاق اکبر کے لوگ شکار تھے۔ کچھ لوگ نفاق اکبر کے شکار تھے، کیونکہ وہ لوگ ظاہری طور پر مسلمانوں کی دشمنی نہیں مول لے سکتے تھے، تو انہوں نے اسلام کو ظاہر کر لیا، لیکن ان کے دل میں کفر تھا، وہ کفر کو چھوڑ نہیں پائے، لیکن مسلمانوں کے پاس آئے اور مسلمانوں سے انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا اور یہ باور کرانے لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں آتا ہے کہ کئی موقعوں پر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، دین کا استہزاء کیا، اور اسی طرح سے اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی شناخت فرمائی اور اپنے بہت ہی باعزت صحابی ابو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام بتایا، یعنی ایسے منافقین کی نشاندہی فرما دی اور بتایا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ ابو العالیہ ایک مشہور تابعی ہیں۔ نفاق کتنا سنگین خصلت ہے اور عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخافون علی انفسہم النفاق، کہ میری ملاقات تقریباً 30 صحابہ کرام سے ہوئی اور سب کو اپنے تعلق سے یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہے۔ آپ اور صحابہ کرام کو چھوڑیے، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ آپ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمہ وقت پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کا نام بتایا ہے، آپ یہ بتائیں کہ کہیں اس لسٹ میں، اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ امام مالک کے تعلق سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نفاق کا وجود نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب بھی اسلام کا غلبہ ہوگا اس وقت نفاق اکبر کا ظہور بھی ہوگا۔ جب بھی کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی صوبے میں، کسی خطے میں اسلام کا ظہور ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، تو کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ باطنی طور پر کفر پر جمے رہیں گے۔ تو درست یہی ہے کہ اسلام کا غلبہ جب کبھی بھی ہوگا نفاق اکبر کا ظہور اس وقت پایا جائے گا۔ لیکن آج کل ہمارے درمیان ہم مسلمانوں کے بیچ میں جو نفاق موجود ہے اور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہم مسلمانوں کو اس بات سے متنبہ کیا ہے، جو نفاق کی قسم پائی جاتی ہے وہ نفاق عملی ہے، جس کو نفاق اصغر کہا جاتا ہے، کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر بہت ساری ایسی خصلتیں موجود ہیں جو کہ منافقین کی خصلتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب کبھی بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کبھی بھی گفتگو کرتا ہے کوئی بھی بات بولے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے حوالے امانت کی جائے گی، جب اس کے سپرد امانت کی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، خرد برد کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ خصلتیں کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ شخص خالص منافق ہوگا، مکمل طور پر منافق ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جاتی ہے تو کان فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعا، تو اس کے اندر گویا کہ نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو ترک کر دے، اس عادت سے باز آ جائے۔ وہ 4 خصلتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی بات کرے گا، عام سی بھی بات ہوگی، عام بول چال کی گفتگو میں جب بھی وہ گفتگو کرے گا، منہ سے کوئی بھی بات نکالے گا تو اس میں جھوٹ ملا دے گا۔ اسی طرح سے اذا خاصم فجر، جب بھی کسی سے بحث و مباحثہ کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، یعنی جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس میں گالی گلوچ کرے گا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وعدہ کرے گا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد و پیمان کرے گا تو غداری کرے گا، یعنی کسی کو وعدہ دے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے تعلق سے کچھ خصلتیں بتائی۔ آج جب ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جھوٹ بولنے کو، وعدہ خلافی کرنے کو
इसी तरह से गाली गलौज करने को हुनर और आर्ट समझा जाता है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स किसी के पास बैठता है और अपने झूठ और सच के ज़रिए से उसको धोखा दे देता है, तो हम ये समझते हैं कि वो बड़ा माहिर इंसान है, बड़ा ज़हीन इंसान है, बहुत अक्ल का तेज़ इंसान है। वो इस तरह से लोगों को धोखा दे देता है। तो गोया कि कल तक जिस सिफत के ताल्लुक से या हमारे शरीयत में जिस सिफत के ताल्लुक से ये बताया गया है कि ये सिफत मुनाफिकों की सिफत है, उसको आज के ज़माने में हम क्या समझते हैं कि ये हुनर है, ये आर्ट है, ये कला है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीह इब्न हिब्बान, मुस्नद अबू याला, इसी तरह से खराइती ने मसावियुल अखलाक में लिखा है, अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कान लहू वजहान फी दुनिया, कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स दो रुखापन हो, यानी दो चेहरे रखता हो, किसी के पास बैठता हो तो एक चेहरे के साथ, फिर दूसरों के पास जाता हो तो दूसरे चेहरे के साथ, तो उसी चीज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान लहू वजहान फी दुनिया कान लहू लिसानान मिन नार यौमल क़ियामा। तो क़यामत के दिन ये शख्स इस हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास आएगा कि आग की दो ज़बानें इसकी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके दो रुखापन की वजह से इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आग की दो ज़ुबान अता करेगा। गौर करने का मकाम है कि हम दो रुखापन या जो ऐसे इंसान होता है कि जो इधर और उधर करता है, लगाता बजाता है, उसको क्या समझते हैं? बहुत शातिर इंसान है, बहुत चालाक इंसान है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में बयान फरमाया कि ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन क्या करेगा? आग की दो ज़ुबानें अता करेगा। एक सहीह बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तजिदून शर्रन नास ज़ल वजहैन अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व याती हाउलाई बिवजह, कि क़यामत के दिन तुम उस इंसान को जो कि दो रुखा हो, दो रुखे इंसान को सबसे बुरा इंसान पाओगे। यानी जिस वक्त पूरी कायनात के लोग यकजा होंगे मैदान महशर के अंदर, उस दिन के ताल्लुक़ से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तजीदून, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं कि तजीदून शर्रन नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजह, कि क़यामत के दिन उस शख्स को सबसे बुरा पाओगे जो दो रुखा इंसान है, दो चेहरा, एक मजलिस में जाता हो तो कुछ और कहता हो और फिर वहीं दूसरी मजलिस में हाजिर होता हो तो बिल्कुल पहली मजलिस में जो कहा है उसके बरअक्स बातें करता हो, और उसका काम ही हो फितने को भड़काना, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बरगश्ता करना, लोगों के बीच में फितने की आग सुलगाना। तो ऐसे शख्स के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया है कि ऐसे इंसान से हमें मुतनब्बिह और होशियार रहने की ज़रूरत है। हाज़िरीन किराम, हमने शुरू इब्तदाई हदीसों में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि किज़्ब बयानी, झूठ बोलना, ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में बयान फरमाया है कि अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार व मा यज़ालु रजुल यस्दुक़ व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा व मा यज़ालु रजुल यकज़िब व यतहर्रल कज़िब हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान फरमाया है कि सिद्क़ और सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, क्योंकि सच्चाई ये नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत की राह दिखाती है। एक इंसान बराबर सच बोलता रहता है, सच की तरवीज करता रहता है, सच को फैलाता रहता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, वह अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के रजिस्टर में, अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है। और एक इंसान हमेशा झूठ बोलता है, झूठ को फैलाता है, झूठ की तरवीज करता है, झूठ की अशात करता है,
سنی سنائی خبروں کو. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو پھیلاتا رہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے کوئی خبر دیکھ لی, تحقیق نہیں کیا کہ یہ خبر کیسی ہے, فلاں مولوی صاحب انتقال فرما گئے, فلاں ادارے میں لڑائی ہو گئی, آپ نے سن لیا, چاہے جائے کہ آپ اس کی تحقیق کریں, آپ نے اس کو شیئر کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات کی تشہیر کرتا پھرے. ہر سنی سنائی بات. آج آپ دیکھیں گے معاشرے میں کہ آدھے فتنے صرف اس وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ ہم بلا تحقیق کوئی خبر سن لیتے ہیں, اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں, اس کو رواج دینا شروع کرتے ہیں. فلاں شخص یہ بات کہہ رہا تھا, میں نے فلاں شخص سے سنی ہے, اس شخص کا نام نہیں معلوم, لیکن فلاں شخص فلاں صاحب یہ بات کہہ رہے تھے. اب اس بات کی تحقیق نہیں کرتے اور کسی کے تعلق سے ہم بدظنی پال لیتے ہیں, کسی کے تعلق سے ہم غلط رائے قائم کر لیتے ہیں. جبکہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدگمانی سے بچو, کیونکہ بدگمانی سب سے بری بات ہے. حاضرین کرام, میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتی ہے اور برائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ کی ترویج کرتا ہے, جھوٹ کی اشاعت کرتا ہے, جھوٹ کو پھیلاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے دربار میں اگر کسی شخص کو, جیسا کہ مشہور حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو نکتۃ سودا فی قلبی, کہ اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا ڈالا جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے. توبہ کر لیا, اللہ رب العزت اس توبے کی طفیل میں اس دھبے کو ختم کر دیتا ہے. لیکن جب انسان اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے تو دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی, پھر وہ مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھ پاتا, اور پھر وہ عید کے دن آنے میں بھی کتراتا ہے, یا عید کے دن آتا ہے تو 5 منٹ میں اگر امام صاحب اگر لیٹ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی آ کر کے سب سے پہلے فتویٰ بازی کرتا ہے کہ وقت یہ دیا گیا تھا, امام صاحب آئے نہیں, یعنی طرح طرح کے مسائل کھڑے کرتا ہے, جبکہ وہ مسجد کا کبھی منہ نہیں دیکھتا. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اذا حدث کذب, کہ جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا. اسی طرح سے اذا خاصم فجر, جب بھی لڑائی کرے گا گالی گلوچ کرے گا. اللہ رب العزت, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المستبان ما قالا فعلی البادی, کہ 2 گالی گلوچ کرنے والے جب بھی گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کا وبال اس شخص کے سر پہ جاتا ہے جو گالی کی ابتدا کیا ہوتا ہے. المستبان صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستبان ما قالا فعلی البادی, کہ 2 گالی گلوچ کرنے والے جب بھی گالی گلوچ کرتے ہیں اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر جاتا ہے. ما لم یعتدل مظلوم, بشرطے کی مظلوم زیادتی نہ کر جائے. ایسا نہ ہو کہ گالی اس نے شروع کی تھی, غلطی سے زبان سے نکل گئی, اب اس کو آپ نے ایسی زیادتی کی کہ وہ شخص لاجواب ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لم یعتدل مظلوم, تو گویا کہ بحث و مباحثہ ہو یا اس طرح سے جب بھی لڑائی ہو تو اس موقع سے گالی گلوچ کا استعمال کرنا, گالی دینا, یہ گویا کہ منافق کی نشانی ہے. اسی طرح سے اذا وعد اخلف, جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں. آج ہم اپنا جائزہ لیں, 5 منٹ کے اندر میں آپ کا پیسہ دے دوں گا, 5 دنوں کے اندر واپس کر دوں گا, مجھے 100 روپے قرض دیجیے, میں 5 دن میں واپس کر دوں گا. آج ہماری حالت یہی ہے کہ کسی سے ابھی گھر جا کر کے میسج کر رہا ہوں, آپ رکیے میں آتا ہوں 2 منٹ کے اندر, یہی سب کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اذا وعد اخلف, انسان جب بھی وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا.
یہ آئینہ ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر کے اپنے چہرے کے خراش کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس آئینے کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئینہ ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمارے چہروں پہ جس قدر بھی خراش ہیں اس خراش کی مرمت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چہرے پہ جتنے بھی خراش ہوں ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں تو ہمارا چہرہ بدبودار ہو جائے گا، پھر ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے لوگوں کو گھن محسوس ہوگی، لوگ ہمیں دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفاق کی ان خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نفاق کی ان خصلت، اسی طرح سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تمین خانہ، کہ جب کبھی بھی اس کے حوالے، اس کے سپرد امانتیں رکھی جاتی ہیں تو اس امانت کے اندر خیانت کر جاتا ہے۔ یہ امانت صرف کسی پیسے کی صورت میں نہیں ہے، کسی مال کی صورت میں نہیں ہے، جماعت کو بھی آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اسکول کو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، مدرسے کو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے بچوں کو آپ کے حوالے کیا ہے، یہ سب آپ کے لیے امانت ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو رات کے اندر اٹھ کر کے موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ دیوس بن چکے ہیں، آپ کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، آپ اپنے بچے سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا 11 بجے رات کو، 12 بجے رات کو، 1 بجے رات کو کہاں موبائل استعمال کر رہی ہو، تو گویا کہ آپ دیوس، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الذی یقر فی آل القبر، کہ جو اپنے گھر والوں کے اندر بے حیائی کو، برائی کو دیکھتا ہے لیکن اس کے غیرت ایمانی پہ کوئی فرق نہیں آتا، ایسا شخص غیور ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اور آپ دیوس ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے کہ آپ اللہ کی امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، ایک شوہر جو ہے یا مرد جو ہے اپنے گھر کے آل و اولاد کے تعلق سے ذمہ دار ہے، اور اللہ رب العزت تمام چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ وہاں پہ کوئی جھوٹ بول کر کے یا یہ کہ توریہ کر کے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہا، یعنی بڑے بڑے علماء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھوٹ بولتے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے توریہ بھی تو کوئی چیز دیکھی ہوگی۔ توریہ یہ غزوات کے اندر استعمال کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکلنا چاہتے تھے، کچھ اور ظاہر کرتے تھے، عام حالات میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ اپنی چالاکی کے ذریعے سے اس کو توریہ کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر یہ خصلتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، قدم رنجہ ہو گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی رمق باقی نہیں ہے، ایمان کی لو مات پڑ چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان گناہوں سے، ان خصلتوں سے تائب ہوں، ان خصلتوں سے توبہ کریں، ورنہ یقین جانیے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش آئے ہوں گے اور اللہ رب العزت وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جب اپنی امت کے لوگوں کو کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں کو اللہ کے فرشتے دھتکار کر بھگا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے دعویٰ پیش کریں گے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ سوقن سوقن لمن غیر بعد، اللہ کے رسول خود کہیں گے کہ وہ لوگ مجھ سے دور بھاگ جائیں جنہوں نے میرے دین کے رخ زیبا کو میرے بعد تبدیل کر دیا، میرے دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم پہچانیں، ایسے لوگوں کو ہم جانیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص دو رخا ہو، دو چہرے والا ہو، تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ شر الناس تجدون شر الناس یوم القیامہ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ تم لوگ دنیا کے اندر اس شخص کو سب سے برا پاؤ گے، قیامت کے دن سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں سے ملتا ہو تو کسی اور چہرے کے ساتھ، اور کچھ لوگوں سے ملتا ہو تو کسی اور چہرے کے ساتھ۔ ان حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی کچھ خصلتوں کی نشاندہی فرمائی ہے۔
ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہوشیار شخص وہی ہے جو اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا جائزہ لیتے رہو قبل اس کے کہ اللہ رب العزت جائزہ لینا شروع کر دے۔ من نوقش فقد عذب، اور ہمیں معلوم ہے کہ حساب کتاب میں اگر نقاش ہو گیا، سختی سے حساب کتاب ہو گیا، تو پھر ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور جب بھی ہم کوئی کام کریں، کسی کو کوئی وعدہ کریں، یا کبھی جب بھی گفتگو کریں، تو اس تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایتیں فرمائی ہیں، ان ہدایتوں کو ملحوظ رکھیں، تاکہ اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے جائیں تو وہاں بھی کامیابی ہماری قدم چومیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ بار الہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ۔ بار الہ جب تو ہمیں وفات دے، ایمان کی حالت میں وفات دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله أعلم بما تصنعون الله أكبر الله